والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين غرور اور خود پسندی لیکچر نمبر 95 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت امرأة النار في ہرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت حزلا۔ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی گئی۔ بلی کو اس نے باندھ دیا تھا، نہ اسے پانی دیتی تھی اور نہ کھانا دیتی تھی، نہ اس کی رسی کھولتی تھی، حتیٰ کہ وہ مر گئی، کمزور ہوتی گئی، بھوک اور پیاس سے وہ مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ جانور پر رحم کرنا چاہیے، بھوکا ہے اسے کھانا کھلائے، پیاسا ہے تو پانی پلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر تر جگر والا، جس کا جگر ہے اور پانی کی اسے ضرورت ہے، وہ مشرک، وہ بدعتی، وہ کافر، وہ نجس اور پلیت جانور، اس کو پانی پلانے پر بھی ثواب، اس کی خوراک کا بندوبست کرنے پر بھی ثواب ہے۔ بلی جس کا جھوٹا بھی جائز ہے، اگر وہ دودھ پی جائے برتن میں سے تو باقی دودھ مسلمان پی سکتا ہے۔ تو اس عورت نے بڑا ظلم کیا، وہ مر گئی، نہ اسے کھولا تاکہ وہ جانور چھوٹے چھوٹے کھا لیتی چل پھر کر۔ اس حدیث کے راوی ہیں امام زہری، وہ فرماتے ہیں ذَلِكَ لِأَلَّا يَتَّكِلَ رَجُلٌ وَلَا يَيْأَسَ رَجُلٌ۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی شخص صرف رحمت پر ہی بھروسہ نہ کر لے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور پھر جو چاہے کرے، جانوروں کو مارے، انسانوں کو مارے، اور جب پوچھے بھی دیکھو ظلم زیادتی نہ کرو، کہتا ہے اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ کی رحمت نے اللہ کے غضب کو ڈھانپ لیے اور فرمایا میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، ہر شے کو گھیرے میں لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ظلم اور زیادتی کرے اور جو چاہے گناہ کرتا رہے۔ بڑا بے وقوف ہے وہ شخص جو گناہوں کی زندگی گزارتا ہے اور پھر جنت کا متلاشی بھی ہے، جنت کا متلاشی بھی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ مایوس ہو جائے گناہ کر کے، بس اب تو اللہ نے مجھے معاف ہی نہیں کرنا، یہ بھی نہ کرے، مایوسی کو نہ اپنا لے۔ ایمان، رحمت، امید اور خوف کے درمیان یہ خوف رہے، پتہ نہیں نماز قبول ہوئی، روزے قبول ہوئے، قرآن کی تلاوت قبول ہوئی، پتہ نہیں حشر میں کیا بنے گا، اور واقعی نہیں پتہ کیا بنے گا، لیکن رحمت یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ ہمیں پاس کر دے گا، اللہ ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے گا۔ ان دو چیزوں کے درمیان مومن کو رہنا چاہیے۔ نیکیاں کر کر اتنا بے باک نہ ہو جائے کہ پھر وہ جو چاہے کرے اور کہے کہ میرے پاس تو بڑی نیکی ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 2619۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبه نفسه مرجل جمته
اذ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5799۔ ایک آدمی جوڑا پہنے ہوئے، لباس پہنے ہوئے اور بالوں میں کنگھی، تیار شیار ہو گئی، اب غرور اور تکبر میں آ گیا، یہ بیماری اس کو لگ گئی، اکڑ کر زمین پر چلتا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پر اکڑ کر نہ چل، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں، اکڑ کر چلنے کا۔ تو وہ کر و فر کے ساتھ چلا، فخر و غرور سے چلا، اور غرور تو اللہ کی چادر ہے، اللہ کو غصہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل، اور قیامت تک نگلتی ہی جا رہی، یہ نہیں کوئی سٹاپ آ گیا، قیامت جس دن قائم ہوگی اس وقت تک وہ زمین اسے اپنے نیچے لیتی ہی جا رہی۔ جرم کیا تھا؟ غرور، تکبر، فخر، میں سید ہوں، میں سید ہوں۔ ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا نا، انہوں نے کہا سید ہونا چاہیے، بے شک شرابی کیوں نہ ہو، زانی کیوں نہ ہو، سید کو آگ نہیں لگے گی۔ ابو لہب سید تھا نا، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، سید تھا نا وہ۔ اور اس دن ہم نے آپ کو سنایا وہ نجران کا جو وفد آیا تھا، اس میں جو 3 آدمی تھے، ایک امیر اور دوسرا جو وزیر تھا سید، وہ بھی سید تھا، جس کا نام تھا الہم، وہ بھی سید۔ تو کہاں گیا وہ؟ بلال حبشی تھا، وہ کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ہم سوٹ پہنتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، آدمی شیشے کے سامنے تیار ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ تو زینت کا لباس پہن کر آؤ، صاف ستھرا، خوشبوئیں لگا کر اللہ کے گھر میں جا رہے۔ یہ غرور اور تکبر نہیں، تکبر اور غرور یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا۔ میں نے دیکھو جی 3000 روپے تو سلائی دی ہے سوٹ کی، اور آپ نے تو 500 روپے میں سوٹ سلایا ہے، بس یہ تکبر، لوگوں کو حقیر جاننا کہ میں بہت بڑا ہوں اور یہ بہت چھوٹا۔ انسانوں میں سب سے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ صحابہ کو کہتے ہیں، ایک صحابی کو مجھ سے کیوں ڈرتا ہے، میں تو سکھی روٹی سکھا گوشت کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں، اپنی والدہ کے بارے، اپنے آپ کے بارے۔ وہ 3 آدمی تھے نا صحیح بخاری میں، جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، پھر فرشتہ انسانی شکل میں آ کر ان سے کہتا ہے تجھے اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، تو پہلے فقیر تھا، ساتھ یہ یاد دلاتے ہیں مجھے بھی کچھ دے دے۔ اس نے کہا چل پہ، میں تو شروع سے خاندانی رئیس ہوں، بس بھول گیا نا اپنی سابقہ زندگی، بھول گیا، برباد ہو گیا۔ نیکی پر فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، ہاں خوش ہونا چاہیے کہ میں نے آج قرآن کی تلاوت کی ہے، خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ایمان کی علامت ہے، نیکی پر خوش ہونا ایمان کی علامت ہے، اور نیکی پر اترانا یہ غرور کی علامت ہے، یہ بربادی کی علامت ہے۔ نیکی کر کر خوش ہونا چاہیے۔ میں نے آج کسی کو کچھ کھلا دیا، عاجزی اور انکساری۔ آپ دیکھتے ہیں نا آم کا درخت، آم کا درخت، وہ اس پہ پھر آم لگ جاتے ہیں، جو اس پہ پھل آتا ہے تو وہ پھل آنے کے بعد نیچے کو جھکتا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے چھوٹے ہوتے ہوئے ہمارے ایک باغ میں، ابا جی کا باغ تھا، اس میں چھوٹا سا ایک آم تھا، ایک بالش جتنا ہی لگایا، خدا کی شان، اور اس پر آم کا وہ لگ گیا، آم لگ گیا، پھل، اسے ٹینیاں دے کر ادھر سے سپورٹ دے کر اسے کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہ ٹوٹ جائے گا، اس میں جان ہی کوئی نہیں، جان ہی کوئی نہیں۔ یعنی جب پھل لگتا ہے نا تو درخت جھکتا ہے، جب آدمی متقی بنتا ہے تو وہ جھکتا ہے، اکڑتا نہیں۔ آم کو دیکھ لیں اور سفیدے کو دیکھ لیں، یہ لگے ہوئے سیدھے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کوئی پھل لگ رہا ہے اس کا؟ سبحان اللہ۔
نیکی انسان کے چال ڈھال، گفتگو، کردار، زبان، آنکھ، کان، اس سب کی حفاظت کرتی ہے. وہ جھک جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے اس کے اندر. کوئی بندہ گالی دے، اس دن ہم نے پڑھا تھا انی امرؤ صائم، کہہ دو میں تو روزے دار ہوں. اگر میں اس سے بڑھ کر گالی دوں تو پھر ہی مزہ آتا ہے نا جی. اس نے مجھے گالی دی، میں نے اس کو 2 دی. وہ ایک دیہاتی کو گدھے نے ماری نہ لات، اس کو بڑی زور سے لگی، اس نے 2 ماری. فکرہ جو قابل غور ہے، کہتا ہے میں تیرے کو کوئی کاٹا، خود جانور بن گیا نا. یہاں سے کوئی بندہ گالی دے تو میں اسے 2 گالی دوں تو ایمانداری سے بتائیے مجھ میں اور اج میں اس میں کوئی فرق ہے؟ کہیں گے شاہ صاحب آپ نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ نے بھی گالی دے لی تو فائدہ کیا ہوا؟ مجھے ایک مرتبہ، میں نے شاید پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، اس گلی کے اندر جاتے ہوئے اس میں بھی اور اس میں بھی، دونوں گلیوں میں ایک بندہ نے اتنی بڑی گالی، میں بڑا حیران ہوا، میرے پاس سے گزرا ہے، کرنٹ تو میں نے لگایا کوئی نہیں، گالی اس نے اتنی بڑی دے دی. سبحان اللہ. پھر ملا تو پھر دے دی، پھر ادھر سے ملا مجھے، پھر اس نے دی، اور پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا کہ اب شاہ جی کو 2 دفعہ ہو لیا نا تو اب شاہ جی بھی پیچھے مڑ کے ذرا مجھے کریں تو پھر آتا بھائی. میں چپ کر گیا. اللہ کی شان، ایک میٹنگ کے اندر ایس پی صاحب آئے ہوئے تھے گورنمنٹ کے اس پارک میں، وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، چیدہ بندے آئے ہوئے تھے. میں نے سب سے پہلے جا کے اس سے کہا السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ وہ حق بک رہے ہیں. میں نے اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیا، میرے باقیوں سے ملا، وہاں بیٹھے اور پھر آ گئے. اس کے بعد اب بھی وہ گزرتا ہے میرے پاس سے، اب بھی گزرتا ہے، میں جانتا ہوں اس کو. اس نے مجھے پھر دوبارہ گالی نہیں دی. اگر میں اسے دے دیتا تو یاد رکھیے ویسے نہ بنیے، عاجزی اور انکساری. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، میں ویگن میں آیا کرتا تھا G11، جھنڈے والی کوٹھی ہوتی تھی سٹاف، تو ایک باشرا سفید داڑھی، میری اس وقت کالی داڑھی ہوتی تھی، 20 سال پہلے کی بات. تو میں نے اسے کہا گاڑی والے کو بھی جھنڈے والی کوٹھی پہ اتارنا ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہاں اترنا ہے؟ میں نے کہا جھنڈے والی کوٹھی پہ. فوراً کہتے ہیں ادھر مسجد عثمان ہے، یہ مسجد. میں نے کہا جی. کہتے ہیں وہاں ایک طیب خبیث جمعہ پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا. مجھے اسے کیا پتا، اب اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میرا جمعہ سنا، بس ہوائی اڑی ہوئی ہے پورے اسلام آباد میں. گالی دی اس نے، میں چپ. میں نے کہا جی میں نہیں پڑھتا یہ بات ہے. کیوں؟ میں نے تو پڑھانا تھا، پڑھنا تو تھا. اگر اسے میں کہہ دیتا تیری فلانے کی، میں خود ہی مجھے گالی دیتا ہے. پھر اللہ کی شان ہے، وہ بندہ آہستہ آہستہ آتا رہا. میں نے اسے پہلے تو مسجد میں دیکھا نا، اس نے نہیں مجھے پہچانا ہوگا، میں نے اسے پہچانا. اللہ نے پھر اسے حدیث کر دی. میں نے اسے آج تک نہیں یاد کرایا اس کا، نہ بتایا اس کو. تو لوگ ایسے. اسی طرح ایک مرتبہ ایک صاحب تھے بڑے بزرگ اور بڑے امیر کبیر، ان کا ڈرائیور اہل حدیث ہو گیا. تو وہ بڑے فکر مند ہوئے، یہ کدھر لگ گیا. میری مسجد میں لائے تو مجھے گاڑی میں بٹھا کر کہنے لگا آپ نے اس کو اہل حدیث کر دیا ہے. میں نے کہا جی اللہ نے کر دی ہے. کہ تھوڑی سی بات کی تو میں نے ایسی کتاب کھول، میں نے کہا یہ بند کرو کتاب. میں حیران رہ گیا. 100 سے اوپر سال کا بزرگ آدمی تھا. میں اتر میری گاڑی سے نیچے، میں اتر گیا. نہیں، اس نے میری بات نہیں سنی. اس نے وہاں ایک خطیب سے، عالم سے بات کی کہ میرا ڈرائیور خراب ہو گیا، بابی ہو گیا. تو وہ نماز کے وقت G11 جا کے نماز پڑھتا. تو میں چائے پہ بلاتا ہوں ان کے خطیب شاہ صاحب کو بھی، اور آپ بھی تشریف لائیں. اسے جب وعدہ لے لیا تو اسے یاد کرایا بھی کل آپ نے تشریف لانا ہے. اس نے پوچھا ادھر سے کون آ رہا ہے، کس نے پوچھنا. اس نے کہا وہ شاہ صاحب ہیں G11. انہوں نے کہا میں تو نہیں آتا. سیدھا کہتا میں نہیں آتا، اس بندے سے میں ملتا ہی نہیں ہوں، نہ میری ملاقات ہوئی، نہ دیکھا. ایسے ہو جاتا ہوتا ہے انسان کی. تو عاجزی اور انکساری، یہ G10 کی بات ہے. میں گاڑی ٹھیک کروانے گیا، ایک بندے نے کہا ہوٹل پہ چائے پیتے ہیں. وہاں ایک ہوٹل تھا، ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، صحیح باشراب، صحیح جوان جسے کہتے ہیں، خوبصورت. اسے اس نے بلایا، پاس بٹھایا، چائے منگوائی. جو ہی اس نے چسکی لی نا، اسے کہا جانتے ہو یہ کون ہے میرے بارے میں؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. تو نے کہا یہ طیب الرحمہ. وہ ایسے اٹھا نا جیسے پتہ نہیں 440 بور کرنٹ لگ گیا، کھڑا ہو گیا. میں نے اس کا بازو پکڑا، تشریف تو رکھی، لال پیلا ہو گیا.
میں نے کبھی آپ کی میری ملاقات ہوئی؟ کہتے نہیں۔ میں نے آپ کو کبھی برا بھلا کہا؟ چپ۔ کبھی آپ نے میرے پیچھے جمعہ پڑھا ہے؟ بس کہتا مجھے جانے دے۔ میں نے کہا چائے تو پی جائیں، اور کبھی موقع ملے تو میری مسجد میں آ جائیں، میری مسجد کبھی سن کے تو دیکھیں۔ ٹھیک ہے آپ کو جو بھی پڑھایا گیا سن کے تو دیکھیں۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ مسجد میں آیا ہوا ہے، میں نے رب سے دعا بھی کی، اللہ نے رنگ لگا دیے پھر۔ اور اگر میں بھی گالی دے دیتا، آپ بھی اس طرح گالیاں دینے لگ جائیں، آپ کے پڑوسی بھی کہتے ہیں فلان فلان ہے فلان، یہ ہو گئے بھابھی ہو گئے، آپ بھی گالیاں دینے لگ جائیں تو کوئی مسجد میں آئے گا؟ عاجزی اور انکساری اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا